الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ گفتگو اساتذہ کرام اور مشائخ کے حکم کے مطابق کہ کوئی اپنی آراء دیں۔ ایک تو ہمارے ادارے کا بہت بڑا یہ امتیاز ہے کہ جب سے ہم نے پڑھا ہے، جب سے دیکھ رہے ہیں، خصوصاً آنے والے ہمارے احباب، مہمان، دوست، وہ جس جگہ بھی ہیں ہمارے اساتذہ کی طرح ثابت قدمی کے ساتھ ایک جگہ پہ رہ کے دین کی خدمت کریں تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی ایک سعادت کی بات ہوتی ہے۔ جب سے ہم نے اس ادارے کو دیکھا ہے، اس سے رابطہ ہے، ہمارے معزز مشائخ آپ بھی سب جانتے ہیں، اسی وقت سے اسی ادارے میں ہمارے ادارے کے بزرگ بابا جی یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، اللہ کے ولی اور شیخ تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ پنجابی کے اندر کہ روڑا یا پتھر بھی ایک جگہ پہ پڑا ہوا رہے تو وہ نشان راہ بن جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ ہمیں مستقل مزاجی سے کام کرنا یہ بہت بڑی سعادتوں سے نواز سکتا ہے۔ دوسری بات کہ جو طلبہ موجود ہیں اور اسی طرح دوستو احباب جس بھی میدان کے اندر ہیں، ہم نے یہی اساتذہ سے سیکھا ہے۔ ہمارے استاد جی حافظ شریف صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے، صحیح الجامع کی ایک روایت کے مطابق اکثر مجالس میں اس حدیث کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور الحمدللہ اس پر عمل کی برکت سے بہت زیادہ برکتیں ہم نے دیکھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب العامل اذا اتقن فی عملہ او اذا احسن فی عملہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت اس بندے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، اذا اتقن فی عملہ او اذا احسن فی عملہ، جب وہ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو کے پورے اتقان کے ساتھ، اتقان اور احسان کے ساتھ اس کو سر انجام دیتا ہے، تو اس کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ اسے بہت زیادہ برکتوں سے نوازتے ہیں، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں، جس بھی شعبے میں کام کریں، اس کے اندر اتقان اور احسان اسے ضرور اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ آخری بات آراء کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جس طرح بھائی احمد سعید صاحب یہ ہمارے کلاس فیلو ہیں، 2008 میں ہماری ادھر سے فراغت ہے، اور تقریباً 15 ہم دوست تھے جو 2008 میں ادھر سے ہماری فراغت ہوئی ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ الہاد کے حوالے سے بھائی بار بار گفتگو کر رہے ہیں، ہمیں یہ میں مشائخ سے گزارش کروں گا کہ صحیح منہج کو سمجھنے کے لیے جو ہر فن کے الہاد کے حوالے سے، رافضیت کے حوالے سے متخصصین بزرگ مشائخ ہیں، سال کے اندر ان کا ایک آدھ طلبہ کے ساتھ ضرور نشست رکھنی چاہیے۔ یہ پچھلے دنوں میں ہمارے ادارہ دارالحدیث راجوال میں یہ اصول فقہ کے حوالے سے شیخ افضل صاحب بات کر رہے تھے کہ نحو اور صرف کے حوالے سے پورے پاکستان میں الحمدللہ نام ہے، لیکن اصول حدیث اور اصول فقہ اس کا بنیادی تعارف تو الحمدللہ ہوتا ہے، لیکن خصوصاً آخری کلاسز میں اس سے بڑھ کے کچھ کام ہونا چاہیے، اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی فن کے ماہر محدث شاعر کو بلا کر اس فن کی کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی سی رسالہ یا کتاب وہ ایک مجلس حدیث اور اپنی نسبت وہ بڑے مشائخ کے ساتھ جوڑنے کے لیے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ پچھلے دنوں میں شیخ ثناء اللہ زاہدی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ فقہ اور اصول فقہ کے پوری دنیا میں عرب ممالک میں بھی ان کا ایک نام ہے۔ ہم نے ان کا ادارہ کے اندر 2 دن کی نشست رکھی اور اصول فقہ کی ایک چھوٹی سی کتاب اور اس کا مقدمہ عربی کے اندر وہ ان سے دراسہ ہم نے کیا۔ اساتذہ تھے، آخری کلاسز والے طلبہ تھے، اور واللہ یہ بات ہے کہ ہم پڑھتے بھی رہے ہیں، پڑھاتے بھی رہے ہیں، کچھ چیزوں میں جو ابہام تھے وہ ہمیں اس نشست کے اندر جا کے وہ حل ہوئے۔ اسی طرح یہ اسی 18 دسمبر کو یہ رافضیت طلبہ کو یہ رہنمائی کلاسز میں دینا وہ سبق کی حد تک محدود رہتا ہے، لیکن وہ اس طرح کا کوئی متخصص اپنے فن کے اندر مہارت رکھنے والا
وہ شیخ بلا کے وہ طلبہ کے ساتھ 1-2 دن کی یا 1-8 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی نشست ہو جائے، اس سے بڑی چیزیں مل جاتی ہیں۔ یہ ابو یحییٰ نورپوری صاحب اس حوالے سے ان سے ہم نے وقت لیا ہے، یہ 18 تاریخ کو وہ آخری کلاسز اور دیگر اداروں کے کچھ اسٹوڈنٹ تشریف لائیں گے۔ وہ مرزا جیلمی کے جو اشکالات اور صحابہ کے اوپر تان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے طلبہ کے اندر یہ دوسری چیزیں وہ اس انداز سے پیش کی جاتی ہیں۔ ہم کلاسز کے اندر دیکھتے ہیں کہ طلبہ ہمارے ساتھ مرزا جیلمی کے اعتراضات پیش کر کے وہ بڑی بحث و مباحثہ اور اس کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے دور ہو سکتا ہے کہ متخصصین کو بلا کے طلبہ کے ساتھ خصوصاً جو آخری کلاسز والے ہیں نشست کروائی جائے۔ اسی طرح وہ ہمارے ایک بہاول نگر سے وہ الہاد کے حوالے سے متخصص ہیں، وہ شیخ، ان کا نام اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ ان کا بھی ہم نے وقت لیا ہے۔ تو ادارے کے اندر سال کے اندر 1-2 اس طرح کی طلبہ کے ساتھ، بڑے مشائخ کے ساتھ ایک تو نسبت وہ سند والی وہ بھی قائم ہو سکتی ہے، اور ان سے جس حوالے سے وہ متخصص ہیں کوئی ایک فن کی کتاب 1-2 گھنٹے میں کوئی رسالہ اس کا دراسہ کر لیا جائے اور ان سے مستفید ہوا جا سکے۔ اور اسی طرح الہاد کے حوالے سے جو آج کل سوشل میڈیا پہ ہمارے دوست و احباب اور مشائخ جو بڑے معروف ہیں اور اس فن میں اپنے میں ماہر ہیں، ان کی طلبہ کے ساتھ نشست کروائی جائے تو اس سے بھی بہت سارے مسائل اور معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اساتذہ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے اس ادارے کو قیامت تک قائم و دائم رکھے، اور اساتذہ کو صحت و ایمان سلامتی والی اللہ زندگی دے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔